الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا عالما قديرا حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال الله تعالى في مقام آخر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مراد المشتاقين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين
روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے، کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی سنتے ہیں بولیاں سب کے، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کے، بازار مصطفیٰ کو چلیں، بازار مصطفیٰ کو چلیں، کوٹے سے کہ جہاں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور بے دام ہی بک جائیں بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اور اس شان سے مر جائیں ہم نام محمد پر، ایک روز ہمیں یوں بھی دنیا سے تو جانا ہے، آؤ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سے کہ جہاں پہ چلتے ہیں، میک کہلو روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی ہاں پچھلتے
تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حسنا بارگاہ حضور سرور کونین مالک کوثر شفیع معاشر غمگسار جہاں دستگیر زماں معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کرم میں اپنی عقیدتوں محبتوں کی نیاز پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات پر کچھ کلمات خیر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے خالق ارض و سماء میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو سن سنا کر مالک ارض و سماء ان پاکیزہ جملوں کی خیرات عطا کر کے جس مقصد خاص کے لیے ان آیات کریمہ کا انتخاب کیا ہے اور جس موضوع کے لیے آج کی یہ آیات تلاوت کی گئی ہیں، دعائے مالک ارض و سماء ہم سب کو حرمین شریفین طیبین کی حاضریاں عطا فرمائے۔ آباب ذی وقار، چونکہ یہ وہ خوش نصیب اور خوش بخت لوگوں کا موسم نیکیوں کا موسم بہار آیا ہے کہ پوری دنیا سے وہ خوش نصیب اور خوش بخت لوگ جنہوں نے حضرت خلیل علیہ السلام کی آواز پر عالم ارواح میں لبیک کہا تھا، مالک کائنات حسب وعدہ انہیں دنیا کے کونے کونے سے اپنے اور اپنے حبیب کے دروازے کی حاضری نصیب فرما رہا ہے۔ دعائے خالق ارض و سماء حج کے اختتام تک خیر و عافیت کے ساتھ ان ایام کو میرا رب پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جو حضرات یہ رخت سفر باندھ رہے ہیں اللہ انہیں قدم قدم پر برکتوں کی خیرات عطا فرمائے۔ یقیناً یہ وہی بندہ بتا سکتا ہے اس کی کیفیت، اس سفر کی جو خوشی ہوتی ہے۔ دنیا بھر کے سفر ہوتے ہیں اور بندہ 1-2 دفعہ کرے تو تھک بھی جاتا ہے، اکتاہٹ بھی محسوس ہوتی ہے، اور بہت سارے سفر ایسے ہیں کہ جس کے آغاز پہ ہی بندہ کہتا ہے سفر بڑا طویل ہے، دل نہیں کر رہا، قدم بوجھل ہوتے ہیں۔ پر یہ وہ سفر ہے کہ دنیا کے سفروں سے بندہ اک بھی تو جاتا ہے، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا۔ پر یہ جو سفر ہے اس کے لیے انسان اگر بڑھاپا بھی ہے تو اس کے جسم میں میرا رب توانائیاں عطا کر دیتا ہے، بیمار جسم میں بھی میرا رب شفائیں عطا کر دیتا ہے، اس لیے کہ انہیں میرا رب اپنے بارگاہ کی حاضری نصیب کرنا چاہتا ہے۔ اور خوش بختی یہ ہے کہ بندہ رب کا مہمان بن رہا ہے یا مصطفیٰ کا مہمان بن رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات جتنے خوش بخت اور خوش نصیب لوگ اس مرتبہ پوری دنیا سے بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے حج کی نیت سے حاضر ہو رہے ہیں، اللہ ان کی مقدس حاضریوں کے صدقے ہمیں بھی زندگی میں یہ سعادت عطا فرمائے۔ یہ سفر اور یہ حاضری کوئی بھی کام ہے، جب کسی کام کے لیے انسان کے دل میں کوئی خواہش اور تڑپ ہوتی ہے پھر اس کام کے کرنے کا مزہ بھی آتا ہے، اس کے کام کے کرنے کا بندے کا دل بھی چاہتا ہے۔ اس لیے کہ اس پرفتن دور میں ایک تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے خیر کے کاموں میں لوگ عجیب قسم کے فلسفی، عجیب قسم کے نظریات
اور کمزور سے نظریات بیان کیے جا رہے ہیں کہ فلاں کام بھی نہ کرو جی، قربانی کا موسم آتا ہے تو بندے کہتے ہیں اتنے پیسے قربانی پہ لگا رہے ہو، وہ کسی غریب کو دے دیں۔ میلاد کا موسم آتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی اتنے میلاد پہ خرچے کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، وہ کسی بیوہ کو دے دیں۔ حج کا موسم آتا ہے، لوگ کہتے ہیں لاکھوں روپے حج پہ لگا کے جاتے ہو، وہ کسی غریب میں تقسیم کر دیں۔ تو یہ خیر کے کاموں سے لوگ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں ان کاموں پہ خرچ ہونے والے پیسوں کا حساب ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو کہا جاتا ہے کہ حج کے پیسے کسی اور فلاحی کام میں لگا دیں۔ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ وہ جو آپ اتنی کوٹیاں اور بنگلے بنا رہے ہیں کسی چھوٹے سے گھر میں رہ لو، باقی پیسے کسی فلاحی کام کے لیے وقف کر دو۔ 2-3 لاکھ روپے کے لوگ موبائل فون لے رہے ہیں، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ 20-30 ہزار کا موبائل لے لو، کام چلا لو، باقی 2 لاکھ کسی بیوہ کو دے دو، کوئی نہیں مشورہ دے گا۔ لیکن یہاں نیک کام کے لیے لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ہیلے بناتے ہیں کہ یہ کام کر لو تو یہ کام کر لو، اور پھر لوگ اس کو دڑا دڑ وہ میسج فارورڈ بھی کرتے ہیں کہ جی یہ کام بھی کر لینا چاہیے تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھنا کہ ہر کام کے لیے میرے رب نے علیحدہ علیحدہ انتظامات فرمائے ہیں۔ رب کریم کو بھی تو پتہ ہے نا کہ یہ پیسے کسی اور جگہ بھی صرف ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق آتا ہے نا فرائض کا، وہ فرائض کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے۔ ہاں جن چیزوں کا تعلق مستحبات سے ہے تو وہ کام آپ بدل بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بندے کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج فرض نہیں فرض ادا کرتا، وہ کسی مستحب جگہ پہ پیسے لگا دیتا ہے، وہ کروڑوں بھی لگا دے تو اس کی فرض کی جو ادائیگی کا گنہگاری ہے وہ رہ ہی جائے۔ اور پھر اس حوالے سے میں آغاز میں ایک بات کرتا چلوں، حضور کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کے اوپر حج فرض ہے اور اسے کوئی بیماری بھی لاحق نہیں ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکتا، کوئی ظالم جابر بادشاہ حکمران بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے حج پہ جانے کے لیے اسے رکاوٹ ڈالے، کوئی اور ایسی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جس ضرورت کی وجہ سے وہ حج پہ نہیں جا رہا، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی حج نہیں کرتا، حج فرض تھا اس کے اوپر، اور اس حال میں مر گیا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًا، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے محمد کو ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، حج فرض ہے تو اس فرض کی ادائیگی لازمی ہے۔ آپ ایک فرض کو چھوڑ کر، اب فرض نماز ہے، بندہ کہے جی نماز کو چھوڑے کوئی اور کام کر لیں تو کیا بات بن جائے گی؟ نہیں، ہر فرض کی علیحدہ علیحدہ اہمیت ہے۔ اللہ کریم ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ کسی کام کے کرنے کے لیے جب کسی چیز کی عظمت اہمیت بندے کے سامنے ہوتی ہے پھر وہ کام کرنے کو زیادہ دل بھی چاہتا ہے، اور ساری عظمتیں اور ساری رفعتیں قربان ان ناموں پر کہ جن ناموں میں ایک نام مکہ کا آتا ہے اور ایک مدینہ کا آتا ہے۔ میرے رب نے کیا ہی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب موضوع کی طرف آتے ہیں، موضوع ذہن میں رکھنا عظمت و آداب حرمین شریف ہے، یاد رہے گا، سبحان اللہ کہہ رہے گا، عظمت و آداب حرمین شریف ہے کہ ان مقامات کی عظمت بھی جانی ہے کہ عظمت کیا ہے، اور اس سے اندازہ کر سکتے ہیں جس شہر کی قسمیں میرا رب بے نیاز ہو کے فرمائے، جس سے قسم اٹھانے کی 2 وجوہات ہو سکتی۔ ایک وجہ ہوتی ہے کہ جس سے پیار بہت زیادہ ہو، بندہ کوئی قسم دینی ہوتی ہے نا تو اپنے بیٹے یا بیٹی کو سامنے رکھ کے کہتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا مجھے اس بیٹے کی قسم یہ بات ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یا بہت زیادہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کی قسم دیتا ہے بندہ، یا قسم اس کی دیتا ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہ ہو رہا۔ اب رب بے نیاز ہے، اسی کسی کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، لیکن یہاں پہ بھی بات شدید محبت اور پیار کی ہے
میرا رب بے نیاز ہو کے فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے میرے حبیب مجھے شہر مکہ، قسم ہے مجھے شہر حرم کی۔ کیوں قسم اٹھائی جا رہی؟ آگے اس کی وجہ بھی بتائی، علت بھی بتائی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ اس شہر میں میرا یار رہتا ہے۔ آسان ترجمہ یہ ہے، اس شہر میں میرا یار، بولیے اس شہر میں میرا یار رہتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے رب کو اپنے حبیب کے قدمین کی نسبت سے پیار کرنا ہے۔ ساری کائنات رب کی ہے نا، سارے بنائے گئے شہر اسی کے۔ اچھا اس پہ بھی اختلاف ہو جاتا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد شہر مکہ ہے یا شہر مدینہ ہے۔ تو میں نے اس لیے موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے دونوں کو ساتھ شامل کیا ہے، حرمین شریف ہے، مکہ کی بات بھی آئے گی اور مدینے کی بات بھی آئے گی۔ تو بڑی خوبصورت بحث ہوئی ہے اس پر بھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں مکہ زیادہ فضیلت والا ہے اس لیے رب کریم قسمیں اٹھا رہے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں نہیں اس سے مراد مدینے کی قسم ہے، شہر مدینہ کی۔ لیکن خوبصورت جو اہل ادب کا طریقہ کار ہے انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جب تک حضور مکہ میں رہے مکہ فضیلت والا تھا، حضور مدینے تشریف لے گئے تو عظمت مدینے کو مل گئی، اور میرے آقا جب مدینے سے چل کے جنت میں تشریف لے گئے تو عظمت میرے رب نے جنت کو عطا فرما دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جہاں جہاں مدنی کا بسیرا ہے عزتیں اور رفعتیں عظمتیں میرا رب اسی کو عطا فرما دیتا ہے۔ جہان کو عظمتیں جو مل رہی ہیں وہ حضور کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ تو اب ذرا شہر مکہ سے آغاز کرتے ہیں، سبحان اللہ کہہ۔ ایک تو میں آغاز میں یہ بات یاد رکھنا کہ میں پورے وثوق اور یقین اور دلائل کی دنیا میں رہ کر یہ بات کر رہا ہوں، میرے رب نے مکہ کو بھی آباد فرمایا ہے تو اپنے حبیب کی وجہ سے، اور مدینے کو آباد کروایا ہے تو وہ بھی اپنے یار کی وجہ سے کروایا ہے۔ اور اس کے حوالے سے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے، کعبہ مکہ تو اس لیے فضیلت والا ہے کہ وہاں رب کی نشانیاں ہیں، حجر اسود ہے، زمزم ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں سب سے بڑی بات کعبۃ اللہ ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے نا یہ کعبہ میرے رب نے وہاں بنوایا کیوں ہے؟ اگر آپ بیدار ہیں تو سبحان اللہ کہیں ذرا۔ اچھا کعبہ کی تعمیر کا آغاز ہوا ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں، ایسا ہی ہے، سبحان اللہ کہیں ذرا۔ یہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تعمیر کعبہ کی، تو آپ مجدد ہیں کعبہ کی تعمیر، یعنی دوبارہ سے تعمیر کرنے کا، لیکن پہلی مرتبہ مؤسس جو کہتے ہیں، بنیاد جو کعبۃ اللہ کی رکھی ہے نا، وہ رکھنے والے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام، اور بیت المقدس کی بنیاد رکھنے والے بھی حضرت آدم علیہ السلام۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ، پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی پھر بیت المقدس کی۔ علماء نے لکھا ہے، ائمہ محدثین نے، کہ اس میں 40 سال کا فرق ہے، 40 سال قبل کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، 40 سال کے بعد بیت المقدس کی۔ دونوں کی تعمیر کا آغاز جناب آدم علیہ السلام نے رکھا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی، سبحان اللہ کہہ رہے۔ اب یہ تعمیر کعبہ کے حوالے سے ایک بات سن لے تاکہ میرے موضوع پر دلائل کان ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت سے میرے رب نے ان کو زمین پر بھیجا ہے۔ اچھا یہاں پر بھی لوگ، میں ساتھ ساتھ ادب کو بھی شامل رکھوں گا تاکہ، کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت کہ لوگ اپنی گفتگو میں بھی ایسے سخت جملے کہہ دیتے ہیں کہ جس کو پڑھ کر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی اتنے سخت جملے لوگ کرخت کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ میرے رب کا نظام ہے جہاں انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ کے قریب نہ جاتے، زمین پر نہ آتے، کعبہ کوئی نہیں بنتا، مدینہ کوئی نہیں بنتا، دنیا کی آبادی کوئی نہ بنتی، انسان کوئی نہ بستے۔ ساری بات ہے جس کے لیے کونین سجائے گئے تھے، اس رب کے حبیب نے بھی تو اسی جہان میں آنا تھا۔
اور اسی جناب آدم کی اولاد میں سے آنا، یہ میرے رب کی ایک حکمتیں ہیں۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جلوہ گاری ہوگا۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ آپ کہاں پہ تشریف، بعض کہتے ہیں کہ سری لنکا کے پہاڑوں میں، بعض کوئی کس جگہ کوئی کس جگہ، بہرحال بعض روایات کے مطابق آپ ہند کی سرزمین سرندلیب ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ آپ تشریف لائے۔ اچھا، جس جگہ پہ بھی آپ تشریف لائے با اختلاف روایات، کچھ عرصہ گزرا چونکہ آپ پہلے انسان تھے دنیا میں، تو آپ آئے جنت کے ماحول سے تھے۔ ظاہری بات ہے کہاں جنت اور کہاں دنیا کی تنہائیاں۔ تو کچھ عرصہ گزرا تو جناب آدم علیہ السلام کو ایک تو تنہائی کا بھی احساس ہوا، اور دوسرا وہ جو لذت تھی نا فرشتوں کے جرمٹ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائے سننے کی، وہ صدائے دل نواز سننے کو ترس گئے تھے۔ چونکہ ایک کعبہ ہے نا ہمارا، ایک ہے فرشتوں کا کعبہ جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں وہ لذتوں سے ہو کے آئے تھے، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مالک وہاں تھا تو آپ کا ذکر صبح و شام ملنے کو ملتا تھا، سننے کو ملتا تھا، جبرائیل میکائیل سارے فرشتے ہر لمحہ تیرے پاکیزہ نام کی تسبیحاں پڑھتے تھے۔ مالک یہاں تو وہ لذتیں نہیں ہیں، یہاں تو وہ آپ کے ناموں کی تسبیحات سننے کو ترس گیا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا آدم آپ پریشان نہ ہو، وہ عرش والا اہتمام ہم فرش پہ آپ کے لیے کر دیتے ہیں۔ آپ بالکل خاموش ہو کے بیٹھیے گا، معمولی بات نہیں ہے۔ عرش کا اہتمام میرے رب نے فرمایا ہم فرش پہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر جناب آدم علیہ السلام کو رب کریم نے حکم فرمایا کہ آپ فلاں جگہ جہاں آپ قبلہ ہے آپ وہاں تشریف لے جائیں، وہاں پہ آپ قبلہ بنا دیں، این بیت المعمور کے نیچے جو علماء نے لکھا ہے۔ اچھا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، ابھی تو کائنات میں صرف جناب آدم، ابھی ملکوں کی تقسیم بھی کوئی نہیں، اب پاکستان، انڈیا، ایران، فلاں فلاں فلاں، ابھی کوئی تقسیم نہیں ہے، اور ابھی تو شرک والا معاملہ بھی کوئی نہیں ہے کہ فلاں ملک میں شرک ہوتا ہے تو فلاں میں نہیں، ابھی تو جناب صرف حضرت آدم ہے۔ اب سبق یاد ہو رہا ہے، سبحان اللہ کہنے ذرا، ابھی تو صرف آدم علیہ السلام ہیں۔ اچھا، آدم علیہ السلام نے خواہش کی مالک یہاں بھی قبلہ بن جائے، تو رب کریم حکم فرماتے کہ جہاں آپ ہیں وہیں قبلہ بنا دیں۔ مکہ میں کعبہ میرے رب نے کیوں بنوایا ہے؟ اب ذرا بات سننے والی ہے، سنیے، اب ذرا بیدار ہو کے سنیے۔ اب وہاں بھی میرے رب کعبہ بنوا سکتا ہے جہاں جناب آدم موجود تھے۔ رب نے یہ کیوں فرمایا فلاں جگہ پہ مکہ میں جائیں وہاں کعبہ بنانا ہے؟ اب اگر میری بات ذہن میں ہے کہ رب نے کعبہ بھی بسایا ہے تو یار کے لیے، مدینہ بھی آباد کروایا ہے تو وہ بھی یار کے لیے۔ اب کعبے میں آبادی ہو رہی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام وہاں سے چلے جہاں رب نے حکم فرمایا تھا، جہاں اب کعبہ ہے، آ کر فرشتوں کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تو جناب آدم پھر اسی جگہ پہ جہاں پہ تشریف لائے تھے جہاں سے۔ اچھا، اس حوالے سے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں موجود ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کرنے کے بعد اپنے مقام پہ چلے گئے جہاں پہ آپ کا بسیرا تھا، اور وقفے وقفے سے جب آپ کا جی چاہتا کعبہ کے دیدار کے لیے آپ تشریف لاتے، کعبہ کے دیدار کے لیے تشریف لاتے، کعبہ کے دیدار کے لیے تشریف لاتے۔ اور یہاں آج لوگ نا 2-3 دفعہ بھی دیکھ کے تو ہمیں آ کر بتاتے ہیں رج رج کے کعبہ دیتا ہے۔ اوے اللہ کے بندے، کعبہ دیکھ کے بندہ رجتا ہی نہیں ہے، جب بھی دیکھے مکہ مدینہ تو پتہ کہتا ہے اب بھی دیکھا ہے، اس سے پہلے تو لذت آئی نہیں۔ آدم علیہ السلام کا دل تڑپتا تھا پھر کعبے، کتنی بار کعبے کی دیدار کے لیے آئے ہیں جی؟ کعبہ کی عظمت سنیے، 1000 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ بولیے؟ 1000 مرتبہ کعبہ کے دیدار کے لیے جناب آدم آئے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے، یہ تو آئے تھے کعبہ کی دیدار کے لیے، لیکن حج کرنے کے لیے جناب آدم علیہ السلام 70 مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ کتنے حج کیے ہیں؟ 70 حج کیے ہیں جناب آدم علیہ السلام۔ اچھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا وقت اخیر تھا تو آپ پھر مکہ میں آ کر تشریف فرما ہو گئے، پھر آپ کا وصال مکہ میں ہوا۔
اب یہاں پہ پھر اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ آپ کا مزار شریف مسجد حیف منا میں جو ہے وہاں پہ ہے، بعض حضرات کہتے ہیں نہیں جبل ابو قبیس اس پہاڑ پہ ہے، اس پہاڑ کے دامن میں جس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے نبیوں کے تاجدار نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا تھا، وہ پہاڑی اب بھی موجود ہے۔ بہرحال وہیں پہ آپ کا مدفن بنا۔ اب تھوڑا اور آگے چلیں، حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، کعبہ تعمیر ہو گیا، اب آہستہ آہستہ آبادیاں ہونا شروع ہو گئی۔ پھر دیگر انبیاء کرام بھی نا اپنے اپنے ادوار کے اندر چل چل کے نا کعبہ کی حاضری کے لیے آتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، بولیے بولیے سبحان اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بلکہ بعض تو روایات کے اندر آتا ہے کہ کئی دفعہ پیدل چل کے ابراہیم و اسماعیل کعبۃ اللہ کے حج کے لیے تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ، ایک روایت کے اندر آتا ہے 50,000 بنی اسرائیل کے ساتھ حضور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم حج کرنے آئے ہیں، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 70,000 بنی اسرائیل کے ساتھ۔ اور پھر اور مختصر کر دوں، بات لمبی ہو جائے گی، ہر نبی اپنے اپنے دور میں کعبۃ اللہ کی حاضری کے لیے آتا رہا۔ اب کعبہ بھی موجود تھا، بیت المقدس بھی، دونوں گھر خدا کے ہیں۔ اچھا، زیادہ انبیاء نا بیت المقدس کے قریب سے علاقہ چھوڑ کے نا کعبۃ اللہ میں آئے ہیں، زیادہ انبیاء کرام۔ بعض نے لکھا ہے کہ 1000 بنی اسرائیل کے انبیاء، بنی اسرائیل کا علاقہ ہے وہ بیت المقدس کے قریب، وہاں سے چل کے وہ بیت اللہ شریف تشریف لائے، اور بے شمار انبیاء کرام کا وصال بھی وہیں پہ ہے، مزار بھی ہے۔ اب پھر بہت ساری روایات ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے 70 انبیاء کرام کے مزارات کعبۃ اللہ شریف میں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار مبارک حتیم میں ہے۔ آپ سبحان اللہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ بہت سارے انبیاء کرام کا، بعض نے لکھا ہے کہ 100 انبیاء، بعض نے لکھا ہے 999 انبیاء کرام، بعض نے 300 انبیاء کرام کے مزارات لکھے ہیں، کعبہ میں ہیں۔ اب ذرا بات اگر موضوع خیال میں آ گیا ہے، وہ بیت المقدس قریب تھا، اس اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اس رب کے گھر میں آ کر آباد کیوں ہوئے ہیں، اور یہاں آ کر کیوں دفن ہوئے ہیں؟ ہر ایک عالم نے وجہ یہی لکھی ہے، ہر نبی کو پتا تھا رب کے یار نے آنا یہی پہ ہے، رب کے یار نے آنا یہیں پہ ہے۔ وہ جناب موسیٰ کلیم کی بات یاد رہے گی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، جو یہ نشانیاں بتاتے رہے لوگوں ہمارے بعد احمد نبی آ رہا ہے۔ ہر نبی نے آ کر ڈیرے لگائے، مکہ میں آ کر حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ اب اگر موضوع سمجھ آ گیا ہے، یہ سارے انبیاء کو رب نے مکہ میں آ کر آباد کروایا ہے، مکہ آ کے آباد کرو، یہاں پہ میرا یار آ رہا ہے۔ پھر وہ لمحے بھی آئے جس سہانی گھڑی چمکتا ہے باقا چار، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ پیدل انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، جائیں اس نگری کو دیکھ کے آئیں جس کی قسمیں میرے رب نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، وہ یار نگری دیکھ کے آئیں جس میں رب کے حبیب نے آنا ہے۔ تڑپ تھی، یہ عظمت تھی نا اس شہر مکہ کی۔ اب یہ جہاں پہ نبیوں کا مسکن بنا ہے، جہاں پہ انبیاء نے ڈیرے لگائے ہیں، بلکہ دعائیں کی ہیں کہ ہمارا مزار بھی جا کے مکہ میں بنے، یہ دعائیں مانگی ہیں۔ اور حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین شمسین قمرین جگر پارے مصطفیٰ اور ام المومنین حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے جگر کے ٹکڑے مولا علی شیر خدا کے نور نظر 25 حج مدینے سے چل کے پیدل آ کے مکہ کی حاضریاں دی ہیں۔ کتنی حاضریاں دی ہیں؟ 25 حج حسین کریمین نے پیدل مدینہ سے مکہ چل کے آئے ہیں۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کیا عظمت ہے کہ جس کے لیے پیدل آمنہ کے لال کے یہ شہزادے چل کے آ رہے ہیں۔ یہ عظمت ہے شہر مکہ کی۔ ہاں، ہم چونکہ دونوں شہروں کی عظمت کو مانتے ہیں،
نہ ہمارے الحمدللہ نظروں میں مکہ شہر کی عظمت کم ہے نہ مدینے کم ہے۔ اعلیٰ حضرت سے نا ایک بندہ بحث کرنے لگا، کہنے لگا جناب مکہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ آپ فرمانے لگے نہیں، روایات تو یہی بتاتی ہیں کہ آثار بتاتے ہیں کہ مدینہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے مدینے میں، آپ مدینے کی بات ہونے لگی، آپ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ وہ کہنے لگا نہیں جناب مکہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ پھر وہ دلیلیں بھی دی، وہاں وہی حجر اسود، کعبۃ اللہ، فلاں 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 سارے کچھ موجود ہیں، اور حج بھی آپ کا کعبہ میں ہوتا ہے، مدینے میں کوئی نہیں ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت مسکرا کے کہنے لگے چل یار تیری بات مان لیتے ہیں، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر ہے۔ اہل محبت کی بات دیکھیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں الجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ طیبہ نہ صحیح، مدینہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، پر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ مکہ کی بات آتی ہے تو ہمارے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، اس لیے کہ حضور کی جلوہ گری وہیں پہ ہوئی ہے، اور مدینے کی بات آتی ہے تو دل پھر بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، 1500 سال سے رب کا یار اب بھی وہیں پہ لیٹا ہوا ہے۔ ہمارے لیے تو دونوں اللہ کے فضل سے قدر و منزلت والے ہیں، سبحان اللہ۔ اب چلیے مدینے میں مکہ آباد ہو گیا، شہر مکہ، اور حضور کی جلوہ گری ہو گئی، حضور تشریف لے آئے۔ اب پھر وقت گزرتا رہا، حضور مکہ چھوڑ کے مدینے تشریف لے گئے، لیکن مکہ سے بھی رسول اللہ کو پیار بڑا تھا۔ اب یہ بھی عظمت کی بات ہے، رسول اللہ کی پسند کا نام کعبہ ہے، حضور کی پسند کا نام کعبہ ہے۔ جب حضور ہجرت کر کے تشریف لے جانے لگے نا تو مکہ کی باؤنڈری سے باہر کھڑے ہو گئے، کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو کے، مکہ سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے اے شہر مکہ، رب گواہ ہے مجھے آپ بڑا ہی پیارا ہیں، بڑا ہی پیارا ہیں، بڑا ہی پیارا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں مجھے آپ سے بڑا ہی پیار ہے، بڑا ہی پیار ہے، اگر میری برادری رشتہ دار مجھے مجبور نہ کرتے میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، بس یہ مجبوری ہے وگرنہ پیار تجھ سے بڑا ہے۔ لیکن اب مجبوری تھی، اور یہ بھی ایک حکمتیں تھیں، رب اسی کائنات کی دھرتی پہ مدینہ بھی تو بنانا تھا نا، اگر حضور مدینے نہ جاتے تو۔ پہلے نام کیا ہے؟ آپ خاموش ہو کے بتائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میری آج طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، میں 3-4 دن سے چارپائی پہ ہوں، اور ابھی بھی 12:30 بجے ڈرپ میری ختم ہوئی ہے، میں ڈرپ لگوا کے آیا ہوں۔ پوری کوشش کی ہے کہ جمعے کی حاضری مس نہ ہو، آپ تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کریں گے تو میرا کام چلتا رہے گا، آپ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ اور اس نیت سے، حالانکہ مجھے کل سے گھر والے کہہ رہے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، کسی اور ساتھی کو کہہ دے، پر میں اس تمنا سے آ رہا تھا بات شفائے مدینہ کی کرنی ہے، تو اس مدینہ رسول جو شہر رسول ہے اس کے صدقے سے ہو سکتا ہے میرا رب یقیناً بیماریاں دور فرما دے گا، تو میں کوئی کنجوسی نہیں کر رہا، آپ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ اب مدینے کا بسیرا ہونا ہے پہلے نا۔ اچھا یہاں پہ بھی میں ایک رک کے بات کرتا چلوں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، اور امام بخاری کے حوالے سے لکھا ہے، آپ کی کتاب ہے تاریخ کبیر کہ حدیث مبارکہ آپ امام بخاری نے نقل کی ہے، اب یثرب پہلے تھا اب نہیں ہے، اب کیا ہے؟ بولیے بولیے، اب کیا ہے؟ مدینہ ہے۔ اب اگر کوئی یثرب کہے نا تو امام بخاری نے روایت لکھی ہے کہ اس پر ضروری ہے کہ اس کی تدارک اور تلافی میں 10 مرتبہ کہے مدینہ مدینہ مدینہ۔ اب ذرا کہیں ذرا 10 مرتبہ مدینہ 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 مدینہ۔ آپ فرماتے ہیں اب مدینہ بن گیا، اب یثرب نہیں ہے۔ حضور کو بڑا پیار تھا مکہ سے۔ اب یہاں پہ پھر تاریخ کے اوراق پلٹے تو میں پھر آپ کو لے چلتا ہوں، مدینہ کیوں بنوایا گیا؟ سبحان اللہ۔ 1000 سال پہلے طبع حمیر ایک بادشاہ گزرا ہے، مختصراً یہ کہ وہ شہر مدینہ پہنچا، 4000 علماء اس کے ساتھ تھے، پہلے مکہ آیا تھا پھر مدینہ گیا ہے، اور بڑا قافلہ تھا طویل، اس کے ساتھ 4000 علماء بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے، 4000 تو صرف علماء تھے۔
مدینہ پاک جب پہنچے نا تو علماء نے چونکہ تورات زبور انجیل بہت کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اور ساری کتابوں میں ذکر حبیب بھی پڑھا ہوا تھا، تو وہ جب مدینہ میں پہنچے نا، مدینہ جگہ ہی ایسی ہے کہ بندہ مکہ میں بھی پہنچ جائے نا تو مدینہ کی خوشبو آنا شروع ہو جایا کرتی ہے۔ یہ جن خوش نصیبوں کو اللہ نے حاضری نصیب کی ہے نا، وہ خود بتائیں گے مکہ میں رہ کے بندے کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے مدینے کی باری کب آئے گی کہ ہم مدینے پہنچیں گے۔ مدینے کو رب نے عزت ہی ایسی عطا کی ہیں۔ وہ بادشاہ وہاں پہنچا اور جب حسب معمول وہاں سے چلنے لگا نا، اب ان علماء نے 4000 علماء نے آپس میں میٹنگ کی، کہا یہ وہی شہر ہے جہاں پہ رب کے حبیب نے آنا ہے، اور اب ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے، کہیں نہیں جائیں گے۔ بادشاہ اگر ہمیں قتل کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، ہم نے شہر مدینہ نہیں چھوڑنا۔ اب انہوں نے تہیہ کر لیا۔ اب ان 4000 علماء کا جو امام تھا، سردار تھا، وہ بادشاہ طبع خمیری سے ملا اور انہیں بتایا کہ یہ علماء اب یہاں سے نہیں جانا چاہتے۔ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا وجہ یہ ہے کہ یہاں رب کے حبیب نے آنا ہے۔ اب اس سے پہلے مدینہ آباد کوئی نہیں تھا، وہاں آبادی کوئی نہیں تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ ان علماء کو بلایا کہ مجھے بتاؤ اس حبیب کی کوئی نشانیاں، کوئی شانیں، کوئی علامات۔ پھر ذکر رسول چھڑا ہے، پھر طبع خمیری کے دل میں پیار مدینے والے آقا کا آیا ہے۔ اب اس کے ساتھ 4000 لونڈیاں تھیں، انہوں نے آزاد کیا ان لونڈیوں کو، علماء سے شادیاں کروائیں، پھر 4000 مکانات تک تعمیر کروائے، ہر عالم کو علیحدہ علیحدہ مکان دیا، فرمایا تم نے یہاں رکنا ہے جب تک وہ مدینے والا رسول نہ آ جائے۔ اب مدینے کی آبادی ہونا شروع ہو گئی ہے، انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ مدینے والے آقا کا۔ وقت گزرتا رہا، انہوں نے ایک خط لکھ کے دیا تھا، اس خط میں لکھا تھا میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں یہ خط محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین کے نام لے کے جا رہا ہوں، حضور تک میرا یہ پیغام، یہ خط پہنچانا ہے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، حضور سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا میں آپ کا غلام ہوں۔ اگر آپ کے ہوتے ہوئے آپ میرے ہوتے ہوئے آپ تشریف لے آئے تو میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھوں گا، اگر میرے ہوتے ہوئے آپ نہ آئے تو یا رسول اللہ قیامت کے دن میرا شفاعت کر کے میرا نام غلاموں میں شامل کر لینا۔ اب آبادی ہو رہی ہے مدینے کی، وقت گزرتا رہا، اب وہ 4000 علماء، وہ ان کی نسلیں گزرتی، 1000 سال، بعد میں 700 سال کا لکھا ہے۔ اچھا وقت گزرتا رہا، وہ خط چلتے چلتے نا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں پہنچ گیا۔ وہ جو 4000 مکانات تھے، ایک مکان جو سب سے اونچا لیول کا بنایا تھا، بہترین محل بنوایا تھا کہ حضور آئیں تو اس محل میں قیام فرمائیں، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری کا شجر نسب انہی علماء سے ملتا ہے جو 4000 تھے، اور اس سردار علماء عالم سے جو سردار تھا سب کا۔ اب وقت گزرتا رہا، وہ خط ان کے پاس تھا، گھر بھی اب ابو ایوب انصاری کا، وہ سردار کا گھر ان کے پاس ہے۔ اب جب اعلان ہو گیا نا کہ حضور مکہ چھوڑ کے مدینے آ رہے ہیں، اب جاگ کے کہیں سبحان اللہ ذرا۔ اب انہوں نے کہا کہ پیغام کہ یہ خط دے کر نا پہلے ہی حضور کو جا کے آگاہ کر دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابھی حضور مکہ میں تھے کہ وہ خط لے کے ایک بندہ آ گئے، حضرت ابو لیلہ نام ہے ان کا، وہ لے کر آ گئے، حضور نے مولا علی سے خط پڑھوایا، ایک روایت۔ دوسری روایت ہے کہ ابھی حضور رستے میں پہنچے تھے، صدیق اکبر کے ہجرت والے معاملات میں ساتھ تھے، رستے میں ابو لیلہ ملا ہے، اب دیکھا ہوا نہیں تھا، صرف تذکرہ سنا تھا حضور کا۔ اب وہ جب حضور سے ملے نا، اب جب چہرہ دیکھا نا مدینے والے رسول کا، تو حضور مسکرا کے حضرت ابو لیلہ سے فرمانے لگے، آپ ابو لیلہ ہو؟ ابھی حضور پہلی ملاقات ہے، بتایا نہیں ہے یہ کون ہے، حضور مسکرا کے فرمانے لگے آپ ابو لیلہ ہو۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ باتیں تو کوئی خاص قسم کے جادوگر ہی کر سکتے ہیں جن کے پاس یہ علم ہوتا ہے، لیکن کہنے لگے نا یہ چہرہ تو کسی خاص والا ہے۔ سبحان اللہ کہیں ذرا، اور اونچی سبحان اللہ بات مدینے والے آقا کی ہو رہی ہے۔ آپ ابو لیلہ ہیں؟ عرض کی حضور میں ہوں۔ حضور نے فرمایا خط کاٹ کے ادھر ہے، وہ طبع خمیری کا خط نکال، وہ جو 1000 سال پہلے، یہ ہے میرے رسول کا علم۔
1000 سال پہلے کے حالات میرے رسول جانتے ہیں۔ فرمایا وہ خط نکال تو وہ خمیرے کا، خط نکال کے حضور کو دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے خط پڑھا۔ بہرحال حضور کا قافلہ مدینے پہنچ گیا اور قریب لے آیا ہوں، سبحان اللہ کہیں ذرا، مدینے آ گیا۔ اب سارے وہ جو 4000 گھر تھے، وہ دارالعلماء جو آتے رہے، مدینہ اب آباد ہو گیا تھا۔ اب ہر بندے کی خواہش تھی حضور ہمارے گھر آئیں گے، حضور ہمارے گھر آئیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا میری سواری کی مہار ان کی گردن پہ ڈال دو۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں اس پہ تذکرہ کروں۔ اوے اللہ کے بندو، جس علم غیب کی تم باتیں کرتے ہو وہ علم تو میرے رب نے سرکار کی اونٹنی کو بھی عطا کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، میری اونٹنی کو پتہ ہے جانا کہاں ہے، مہمان کس کا بننا ہے۔ اچھا اونٹنی کو کس نے بتایا تھا کہ 4000 سال پہلے یہ گھر حضور کی آمد کے لیے بنایا گیا ہے؟ اونٹنی کو کس نے بتایا تھا؟ اب حضور نے فرمایا چھوڑ دو، اونٹنی خود بیٹھ جائے گی۔ اب اونٹنی بیٹھ گئی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس، حضور مہمان بن گئے اسی گھر میں، وہ جو 1000 سال پہلے گھر تعمیر ہوا تھا، سبحان اللہ کہیں ذرا۔ اب حضور وہاں تشریف فرما ہو گئے، پھر وہاں پہ حضور نے آگے سلسلہ مدینہ نور کا بنا۔ اب وہ یثرب ختم ہو گیا، اب کیا بن گیا؟ مدینہ۔ اور مدینہ بھی یوں بنا ہے کہ اب قیامت تک اعلان ہوتا رہے گا کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ آپ کم سے کم میرے ساتھ مل کے یہ پڑھ لیں، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ پھر مدینے میں ایسی بہار آئی ہے، ایسی بہار آئی ہے کہ رب کی ساری جنتیں، جنتوں کا دل بھی چاہتا ہے کہ مدینے پہ قربان ہو جایا جائے، سبحان اللہ۔ اب مدینہ آباد ہوا ہے۔ اب وہ جو پہلے پیار حضور کو مکہ سے تھا، اب حضور نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ پہلے مکہ محبت تھی اس سے، لیکن اب تو مدینہ ہمارا مسکن بن گیا ہے، اب مدینہ بن گیا ہے۔ اب مدینے کی عظمت سنیے، یا اللہ اب مدینہ کو وہ برکتیں عطا کر دے جو مکہ کو عطا فرمائی تھی۔ بلکہ اس سے اگلے جو الفاظ ہیں حضور نے عرض کی، یا اللہ وہ والی برکتیں بھی جو مکہ کو ملی ہیں اور اس سے ڈبل برکتیں میرے شہر مدینہ کو عطا فرما دے۔ اب حضور دعا فرمائیں اور رب قبول نہ کرے، یہ ہوتا نہیں سکتا نا۔ اب حرم شریف میں نماز پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ جلدی جلدی بولیے، اللہ آپ کو لے جائے حرم شریف کی نماز کے لیے۔ 1,00,000 نماز کا ثواب پڑھو گے، ایک ثواب کتنا ملے گا؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ اور مسجد نبی کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، کتنی نمازوں کا ثواب؟ 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اچھا پھر اور ایک حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا، جو مدینہ شریف آئے اور وہاں پہ ایک اور مسجد ہے جو پہلی بار حضور نے تعمیر کروائی تھی، مسجد قباء، حضور نے فرمایا جو بندہ وہاں آ کے 2 نفل پڑھے گا اللہ اسے 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ یہ حرم شریف میں 1,00,000 کا ثواب، مسجد قباء میں 1 عمرے کا ثواب، مسجد نبوی شریف میں یہ کیا ماجرا ہے؟ اب جب حضور نے فرمایا نا یا اللہ میرے مدینہ کو ڈبل برکت دے دے، اب اس حدیث کو سامنے رکھیں، حرم میں 1,00,000 کا ثواب ہے تو مسجد نبوی میں 2,00,000 کا ثواب مل رہا ہے۔ اچھا پھر بھی کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی۔ ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ میرے آقا کی ایک حدیث مبارکہ یہ ہے، عظمت سنیے حرمین شریفین کی، تاکہ دل کرے یہاں پہ ان جگہوں پہ جانے کا، لیکن ادب کو لازمی ساتھ رکھنا ہے۔
پھر دل کرے، حضور نے فرمایا جو بندہ 2 رکعت مدینے مسجد نبوی میں آ کر ادا کرے اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ سبحان اللہ کہیں ذرا، اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ حضور نے فرمایا جو بندہ مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھے اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا، اور جو 40 نمازیں مسلسل مسجد نبوی میں پڑھے اس کے اوپر سے میرا رب جہنم دور کر دیتا ہے، جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا 2 رکعت پڑھے، اب جب جائیں مدینے میں تو کیلکولیٹر ساتھ لے کے جانا، 2 رکعت پہ 1 حج کا ثواب ہے۔ اے لال رومال والے، اب تم کیلکولیٹر بتاؤ جو کہتے ہو شرک شرک شرک، اے حضور نے تو 2 رکعتوں پہ حج کی خوشخبری سنائی ہے، جو وہاں 8-10 دن بار پڑھتا رہے گا میرا رب اسے کتنے حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، برکت مدینے کے کچھ اور بھی ہیں، میں اختصار کے ساتھ کروں۔ میرے آقا نے فرمایا، جس نے بندے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی جذب القلوب کے اندر لکھتے ہیں روایت، میرے آقا کا فرمان مبارک ہے، جو بندہ حج کرے، حج کرنے کے بعد مدینے آئے۔ آج کتابیں لکھی گئیں، رسالے لکھے گئے اس پر کہ حج ہو گیا تمہارا تو اب مدینے جانے کی معاذ اللہ ضرورت کیا ہے، وہ چلو جا رہے ہو تو پھر مسجد نبی کی نیت کرنا، روضہ رسول کی نیت نہ کرنا۔ بدبختی کی حالت یہ ہے۔ تو مسجد نبی کو مقام کس لیے ملا ہے؟ ساری کائنات کی مسجد اللہ کے گھر ہیں، مسجد نبی کو مقام حضور نے فرمایا قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور مسجد نبی جیسی کائنات میں دوسری مسجد کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس مسجد کو بھی تو عزت حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ حج کرنے کے بعد مدینے آئے، میرے مزار نور گنبد خضرا کی زیارت کرے گا تو ایسا ہی ہے کہ اس نے دنیا میں مجھ محمد سے ملاقات فرمائی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مدینے جاؤ تو یہ نہ کہو کہ ہم مدینے جا رہے ہیں، یہ کہو ہم حضور کو ملنے جا رہے ہیں، ہم حضور کو رسول اللہ کو ملنے جا رہے ہیں، کیونکہ اب وقت نہیں ہے۔ بے شمار ائمہ محدثین نے لکھا ہے انبیاء کو رب نے یہ عزت دی ہے، وصال کے بعد بھی اگر وہ چاہیں تو ہر سال اللہ کی دی ہوئی طاقت سے حج بیت اللہ کی حاضری کے لیے آیا کرتے ہیں۔ زندہ ہیں تو آتے ہیں نا۔ اور اس کی ایک دلیل مسجد اقصی میں بھی ہے، جب حضور تشریف لے گئے سارے انبیاء آئے ہیں کہ نہیں، بہرحال مدینے پہنچتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ مسجد نبی شریف آئے میری مسجد کی زیارت کرے، ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے میری زیارت کی ہے دنیا میں۔ ایک حدیث مبارکہ یہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ آ کے میرے روضہ پاک کی زیارت کرتا ہے اور یہاں کے آ کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے دنیا میں آ کر میری صحبت اختیار کی ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہی سمجھے کہ میں ایسے ہی جا رہا ہوں، ابھی میرے مدینے والے آقا کی محفل لگی ہوئی ہے اور اس محفل میں ابو بکر عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے مدینے کی عظمت، سبحان اللہ۔ اور یہ اب سمجھ آئی ہے رب نے مکہ کیوں آباد کروایا اور مدینہ کیوں آباد کروایا ہے، اس لیے حاضر ہوا کریں۔ اور اب آخری ایک بات، ادب کے لیے وقت نہیں ہے، بس بہت اختصار کے ساتھ، مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ دونوں پاک شہروں کا ادب ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ لوگ حرم شریف میں بھی پہنچتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو پیٹ کر کے سیلفی بنا کے بتا رہے ہیں ہم کعبۃ اللہ میں آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کعبہ کو پیٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ اتنا تعلق مضبوط نہیں ہے جتنا ہمارا دنیا والوں کے ساتھ ہے۔ جوتے اٹھا کے طواف ہو رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے بتایا ہے 70 انبیاء 300 انبیاء کرام کے مزارات اسی سین حرم میں ہیں جہاں پہ جوتے آپ لے کے پھر رہے ہیں۔ کچھ تو خیال کیجئے آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اور پھر مدینہ پاک جائیں تو وہاں ریاض الجنت ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں ذرا، اللہ آپ کو حاضری نصیب فرمائے۔ ہر مسلک کا بندہ دل تڑپتا ہے مدینے جائیں تو ریاض الجنت کی حاضری ضرور ہو، جس مکتبہ فکر کی بھی ہو، جس میں اختلافی بات کرنا میرا رویہ طریقہ نہیں ہے، روش نہیں ہے، لیکن بھائی ایک بات تو بتانا،
یہاں کہتا ہے نبی ولی کر کچھ نہیں سکتا، وہ تو جنت کو کس لیے جا رہا ہے؟ وہ جنت بھی تو رسول اللہ کے قدموں سے بنی ہے نا۔ جس جنت کی حاضری کا تڑپ نور لے کے جا رہا ہے، وہ ریاض الجنت بھی تو حضور کے قدموں سے بنی ہے نا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ حضور تو جہاں قدم رکھے وہ جنت بن جاتی ہے، جہاں میرے آقا لیٹے ہوئے ہیں وہ گنبد خضرا میرا رب کا کتنا کرم والا ہوگا۔ اس لیے وہاں پہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ریاض الجنت میں بھی بیٹھے لوگ جوتے ساتھ لے کے بیٹھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، حضور سنہری جالیوں کو چومنا جائز ہے کہ نہیں؟ میں جا رہا ہوں، جائز چوم سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تو بات الگ مسئلہ ہے نا، چومنا جائز یا ناجائز، یہ بتا تیرے ہونٹ اس قابل ہیں کہ سنہری جالیوں کو لگا سکے؟ یہ وہ جگہ ہے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو کہتے ہوئے پایا گیا، اوے وہاں نوریوں کے سلطان بھی آتے ہیں تو روضے رسول دروازے رسول پہ یوں عاجز انکسار بن کے کھڑے ہوتے ہیں اور سرگوشیوں میں آ کر وہ یہ خدا سناتے ہیں کہ اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا۔ جہاں ہمارے موبائل بج رہے ہیں، موبائلوں کی ٹونیں ہماری پتہ ہے کہ ہمارے موبائلوں کے حالات کیا ہے، کیوں ادب ختم ہو گیا اور کیوں ہماری زندگیوں سے یہ بے راہ روی آ گئی ہے۔ کس مقام پہ آپ کھڑے ہیں؟ یہ اس مقام پہ کھڑے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جہاں میرا رب اول مخاطب اس آیت کے صحابہ ہیں۔ ابو بکر و عمر کو فرما رہے ہیں خبردار، اور میرے یار کے دروازے پہ آواز اونچی کی تو سرمایہ لٹ جائے گا ساری عمر کا۔ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے وہی سیلفیاں بنی جا رہی ہیں، پشت ہو رہی ہے رسول اللہ کو۔ کیا ہماری حاضریاں ہیں، کیا لطف ہے؟ پھر یہی تو وجہ ہے کہ پھر ہم جیسے جاتے ہیں ویسے مڑ کے آ جاتے ہیں۔ جو وہاں گئے ہیں اور گم ہو گئے ہیں نا، وہ جاتے اس لیے ہیں کہ آقا ساری کائنات سے تعلق توڑ کے آئے ہیں اور یہاں آپ سے آئے ہیں تو ملنے آئے ہیں۔ اگر وقت ہوتا تو میں بتاتا، اگر ذوق مولا عبد الرحمن جامی والا ہو تو پھر میرے آقا کے خواب میں بادشاہ وقت کو بتاتے ہیں، روک لو عبد الرحمن جامی کو، آقا گناہگار ہے۔ فرمایا گناہگار نہیں، وہ عشق کی طرف اتنی لے کے آ رہا ہے، اگر وہ میرے روزے پہ پہنچ گیا مجھ محمد کو روزے سے نکل کے عبد الرحمن سے ملاقات کرنا پڑے گی۔ جہاں پہ حضرت کعب فرماتے ہیں 70,000 قدسی صبح کو 70 شام کو حاضریاں دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں صحابی رسول، اب وہ جو 70,000 آتے ہیں نا اپنے پاس پر جو روزہ مصطفیٰ کے ساتھ مس کرتے ہیں۔ یہ جو ہمیں کہتے ہیں تسبیحاں کیوں لگاتے ہو، کپڑے کیوں لگاتے ہو، میں نے کہا یہاں تو قدسی بھی آگے لگا رہے ہیں۔ اچھا بات وقت نہیں ہے، میں معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، اب میری طبیعت میں بھی الحمدللہ وہ کیفیت مدینہ پاک کی برکت سے کچھ چینجنگ آئی ہے، تو میں کہتا ہوں ایک برکت ذرا اور لے جاؤں۔ اب وہ جو 70,000 آتے ہیں، تصور میں نے عرض کی کہ او رب کے نوری فرشتوں، آپ کا قبلہ تو وہاں پہ بھی ہے، آپ کعبہ میں کیوں نہیں جاتے؟ 70,000 یہاں کیوں آتے ہو؟ آپ کعبہ پہ کیوں نہیں اترتے؟ آپ گنبد خضرا پہ کیوں آتے ہو؟ سوال تو بنتا ہے نا، وہ کعبہ جہاں خدا کا گھر ہے وہ 70,000 وہاں نہیں جاتے، یہاں کیوں آتے ہیں؟ تو فرشتوں کا جواب ایک ہی آتا ہے، آخری بندے تک سبحان اللہ آنی چاہیے۔ وہ فرشتے ہمیں یہی بتاتے ہیں اپنی بولی میں، نوید حمدانی قبلہ الگ الگ ہے پر محمد تو سانجا ہے نا۔ کعبہ وہ تمہارا ہے، ہمارا کعبہ بیت المعمور ہے، ہم قبلہ کا ملنے نہیں آتے، ہم مدینے والے آقا کو ملنے آتے ہیں، اس لیے کہ کعبہ جدا جدا ہے، محمد ساری کائنات کا ایک ہی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے میرا رب میرے بے ترتیب سے جملے اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔